زندگی کا سب سے بڑا حسرت پتہ کیا ہے؟ پاکستان میں یادگار پاکستان میں مجھے سزائے موت دی تھی۔ آپ کو؟ ہاں جی۔ کیوں بٹی صاحب؟ میں عدالت میں گیا ہوں، وہاں پہ میرے وال کھینچے، میرا کوٹ پھیر دیا۔ جج صاحب نے کچھ نہیں کیا؟ جج صاحب اٹھ کے کمرے میں چلے گئے۔ 3 ماہ مجھ پہ جرح کی ہے۔ میں ڈاکو تھا، میں چور تھا، میں فراڈی تھا، میں لڑکیاں چلاتا تھا، میں ویزا کیسے لے کے گیا پاکستان سے اور کہاں سے پیسے لیے۔ یہ وکیل آپ سے سوال پوچھتا رہا؟ سوال کر رہا 3 ماہ اس آدمی کو لگا رہے ہیں جس کو پاکستان نے ستارہ امتیاز حلال امتیاز دیا ہوا ہے، جو آدمی جنگ لڑ رہا ہے صرف یتیموں کے لیے۔ اب ایک نئی سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی آئی ہے جس میں کہا گیا کہ آپ نے جو دوسری بیگم ہے ان پہ بھی تشدد کیا، وہ آپ کو اس لیے چھوڑ کے گئی۔ اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ کیا ہے اس کا معاملہ؟ پاکستان کا سب سے بڑا رواج پتہ کیا؟ اوپر سے فون آتا ہے، سٹے آرڈر لے لو، لفافے دے دو۔ میرا ہاسپٹل جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہوا ہے جا کے۔ آپ نیشنل ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے؟ ان کے ہاتھ میں اس لیے آ گیا کیونکہ ان سے سارا پیسہ کیش غائب ہو رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں نے ملک کو تباہ کر دیا۔ ہمارا جسٹس سسٹم افریقہ سے پیچھے چلے گیا ہوا ہے۔ میں آپ سے ڈرتا نہیں، نہ میں اپنی زندگی میں کسی سے ڈرا ہوں۔ میں اس ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے، میں نے حلال کام کرتا ہوں، غریبوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے ڈروں گا نہیں کبھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرگوڑا شو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے مہمان ہیں عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر جناب محمود بھٹی صاحب، اور محمود بھٹی صاحب سے ہماری جو جتنی بار بھی نشست ہوتی ہے تو یہ کسی نہ کسی نئے امتحان میں ہوتے ہیں، اور آج جب ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو پھر کوئی نیا امتحان ان کا سامنا کر رہا ہے۔ بھٹی صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ تو آپ پہلے تو ایک وہ تھا، آپ نے جگہ لی، آپ کے ساتھ یتیم خانے کے لیے جگہ لی، اور اس پہ ایک وکیل صاحب تھے ہاں جی، جن کے ساتھ میں خیال آج تک آپ کی چل رہی ہوگی یہی عدالتی کاروائی؟ عدالتی اس لیے چل رہی کیونکہ وہ سب سے بڑا مافیا، وہ وکیل جو ہے نا وہ سب سے بڑا مافیا قبضے کرنے میں نا، وہ اور اس کی بیوی، اس کے اپنے بیٹے کو اس نے ایمٹی کویشچن میں لگایا ہوا ہے، وہ مل کے فیملی آپس میں لوگوں کے قبضے کرتے ہیں۔ اچھا، بیٹا اینٹی کرپشن میں؟ ہاں جی، وہ لگ نہیں سکتا، وہ اے جی گروپ میں ہے۔ اچھا، اے جی گروپ ایسے کوئی ہے، تو وہ وہاں اس کو لگایا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے زمینوں پہ پولیس والوں سے دھمکیاں دوانا، پولیس والوں کو وہ فون کرتا ہے، پھر پولیس والے پرچے نہیں کرتے۔ لاسٹ ٹائم میں عدالت میں گیا ہوں، وہاں پہ میرے وال کھینچے، میرا کوٹ پھیر دیا۔ 20-30 وکیل بھیجتا ہے، وہ وکیل آتے ہیں جو جعلی وکیل ہیں سارے، یہ 1000-2000 روپیہ لے کے نا کالے کوٹ پا کے آ جاتے ہیں۔ وہ آپ پہ حملہ آور ہو گئے؟ ہاں جی، وہ جج صاحب اٹھ کے کمرے میں چلے گئے۔ جج صاحب نے کچھ نہیں کیا؟ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کیا جج یعنی یہ سب کچھ عدالت کے کمرے میں اندر ہو رہا ہے، اندر ہو رہا ہے، اور وکیل آپ کو گریبان پکڑ رہے ہیں؟ ہاں جی، گریبان چپیڑیں لگا، یہ کر، اس آدمی کو لگا رہے ہیں جس کو پاکستان نے ستارہ امتیاز حلال امتیاز دیا ہوا ہے، جو آدمی جنگ لڑ رہا ہے صرف یتیموں کے لیے۔ یہ ایک مافیا بہت بڑا مافیا ہے۔ جج صاحب اٹھ کے اپنے چمرے میں چلے جاتے ہیں؟ اپنے چمرے میں چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس کا، کچھ بھی نہیں نہیں ہوا۔ کہا نہیں کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہوا؟ میں نے کہا جج صاحب بتائیں اب بنے گا، آپ نے کیا ایکشن لیا؟ میں نے اپلیکیشن لکھی ہے پولیس والوں کو پرچہ کرنے کے لیے، پولیس والے کہتے ہیں ہم پرچہ نہیں کریں گے وکیلوں کے خلاف۔ یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان 2025 بن گیا ہے، ہم پیچھے سے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایک مافیا بن گیا ہوا ہے میرے خلاف، کیونکہ میں غریبوں یتیموں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے لیے کام کچھ نہیں کرنا چاہ رہا، غریبوں یتیموں اتنے میں انٹرویو دیتا ہوں۔ یہ جج صاحب کدھر ہیں؟ میں نے چیف جسٹس آف لاہور کو لیٹر لکھا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا ہے، میں نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے، چیف آف اسٹاف آرمی کو لیٹر لکھا ہے، سب کو لکھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ۔ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اوورسیز پاکستانی جو ہم غریبوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، باقی غریب آدمی کا کیا بنے گا؟ کتنے سال ہو گئے ہیں اب جی 4.5 سال ہو گئے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بھی سیاسی لیڈر آ کے سارا جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ ووٹ لینے کے لیے۔ جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کی عدالتیں بن گئی ہیں، 3 ماہ میں فیصلہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 3 ماہ مجھ پہ جرح کی ہے، جرح ہوتی ہے جی میں ڈاکو تھا، میں چور تھا، میں فراڈی تھا، میں لڑکیاں چلاتا تھا، میں ویزا کیسے لے کے گیا پاکستان سے اور کہاں سے پیسے لیے۔ یہ وکیل آپ سے سوال پوچھتا رہا؟ سوال کر رہا 3 ماہ یہ سوال مجھ پہ ہو رہے ہیں، آپ پیسے کیسے لے کے گئے تھے 45 سال پہلے؟ میں پیرس گیا ہوں، مجھے 45 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کے پیو کیا کرتا تھا؟ آپ کی ماں کیا کرتی تھی؟ آپ یہ 3 ماہ کے بعد جج نے 350 پیج لکھے، اس نے کہا آپ ختم کر دیں، جا کے ہائی کورٹ جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں، سٹے آرڈر لے دیتے ہیں جی ہم نے جرح دوبارہ کرنی ہے۔
اور پھر وہی سے سوال کہ تم کہاں سے آئے. جج صاحب جو ہائی کورٹ والے ہیں انہوں نے بھی فائل لکا کے بیٹھ گئے ہیں. جرائی ختم ہو گئی. الے اب کیس ہی بند ہو گیا. اچھا اس دوران اب آپ انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا. ہاں جی. اس دوران انہوں نے کچھ کہا کہ چلے ہم آپ کو کچھ دے لیتے ہیں جو اگلی پارٹی ہے یا ہمارے ساتھ آپ بیٹھ جائیں؟ نہ کبھی بھی نہیں. انہوں نے ایک اور نیا وکیل کیا, وہ بھی مجھ پہ جرا کرے گا. ایک نیا وکالت نامہ آ گیا. یہ مافیا لاہور کا سب سے بڑا مافیا یہ وکیلوں کا, جو جعلی وکیل 65% جعلی وکیل ہیں لاہور میں, اور ان کے لیے ان سے سب ڈرتے ہیں. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ میرا گورنمنٹ سے سوال ہے, اٹھیں آنکھیں کھولیں. اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں پیسے باہر سے لے کے آؤ, یہ دیکھ لیں یہاں پہ کیا فراڈ ہو رہا ہے. یہ اب آپ سے سوال دوبارہ پوچھتے ہوئے بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, جو بندہ خود اس سارے مسئلے میں پھنسا ہو, کہ آپ کو پریشانی در پریشانی, اس کو کیسے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ میں فائٹر ہوں. میرا ایک جہاز بن گیا. میری زندگی کا سب سے بڑا حسرت پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان میں یادگار پاکستان میں مجھے سزائے موت دی جائے. آپ کو؟ ہاں جی. یہ آپ کی خواہش ہے؟ ہاں جی. کیوں بھٹی صاحب؟ کیونکہ مجھے غریبوں کے لیے کام نہیں کرنے دیتے. یہ بہت بڑا مافیا ہے. یہ سارا یہ وکیل مافیا لوگوں کا اکٹھے کر کے مجھ پہ کیس کروا رہا ہے. اس سے ابھی تک کوئی 32 کیس بنے ہیں مجھ پہ. آپ کے اوپر؟ ہاں جی. میں اکیلا جاتا ہوں. اور ان کی تفصیل کیا ہے؟ بس کوئی نہ کوئی, اس نے انٹرویو دیا تو 10 کروڑ 2 ارب 5 ارب اس سے کیس کروا دیں گے. مافیا بہت بڑا بنا ہوا ہے میرے خلاف. اور جو آپ خود اپنے لیے وکیل کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے وکیل بیچارے کیا کریں؟ میرے وکیل کیا کریں؟ پیسے تو میرے ہو رہے ہیں نا ضائع. ان کے وہ تو مافیا ہے, آپس میں ملے ہوئے ہیں سارے. مافیا بہت بڑا. تو اب آپ ایک زمانہ تھا بینظیر صاحبہ, شہباز شریف صاحب, ان سب لوگوں سے آپ کی الیکس تھی. ابھی بھی ہے سب کے ساتھ. ان سب کو یہ آپ کے انٹرویوز خبریں پہنچتی نہیں ہیں؟ پتہ نہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے. میں نے انہیں نہیں کہنا. آپ خود نہیں کہتے؟ نہ, میرے لیے وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو میرٹ پہ کام کرتا ہو نا تو سفارشیں جا کے کروائے. وہ سفارشیں کرواتا ہے جس نے غلط کام کیا ہو. میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی ایسی اپنی زندگی میں حرکت نہیں کی. میری ماں نے وہ سکول مجھے دیا ہوا ہے. میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی غلط کام نہیں کرنا, تو میں ان سے کیوں سفارشیں کراؤں؟ وہ میرے انٹرویو نہیں سنتے. انہیں سوچنا چاہیے نا ذرا. شہباز شریف صاحب بھی آپ کے دوست ہیں؟ سب جانتے ہیں. کب سے پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ پتہ نہیں کہ 20-30 سال پہلے. پاکستان میں ہی؟ ہاں پاکستان میں. جانتا ہوں, سب کو جانتا ہوں. میاں صاحب کو جانتا ہوں, شہباز شریف کو جانتا ہوں, آصف علی زرداری کو جانتا ہوں. سب کو جانتے ہیں, سب مجھے جانتے ہیں. تو آپ کے دوست ایک صدر پاکستان ہے, وزیر اعظم پاکستان. ہاں جی. میں نہیں کہتا, انہیں خود سوچنا چاہیے نا. میں کیوں آپ کے خط بھی پہنچے ہیں ان تک؟ بالکل سارا کچھ. میں ان کے لوگوں کو جب یہ سیٹوں سے چلے جاتے ہیں میں انہیں ملتا ہوں. سب کو ملتا ہوں جا کے. سب کو میں جیلوں میں ملتا رہا ہوں, ڈیالہ جیل میں ملتا رہا ہوں, کیمپ جیل میں ملتا رہا ہوں, سب کو ملتا رہا ہوں. میں کیوں سفارش کراؤں؟ میں نے سفارش نہیں کرانی. اب ایک نئی سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی آئی ہے جس میں کہا گیا کہ آپ نے جو دوسری بیگم ہے ان پہ بھی تشدد کیا, وہ آپ کو اس لیے چھوڑ کے گئی. اس میں کہاں تک حقیقت ہے, کیا ہے اس کا معاملہ؟ میری بیگم جو ہے نا, اب 4 سال سے یہ کیس چل رہے ہیں نا, یہ مافیا گروپ اس کو ساتھ لیا ہے. انہوں نے ان کو ساتھ ملا لی؟ ہاں جی. اور میں اپنی بیگم کے بارے میں ایک غلط کام میں بولوں گا, ایک لفظ, میرے لیے وہ جنٹر مین نہیں ہے جو ایک بیوی کے خلاف ایک لفظ بولے. میری بیوی نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, جھوٹ وہ نہیں بولتی. ٹھیک ہے نا. وہ سمپل عورت ہے, سمپل فیملی ہے. میں ان لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. وہ اس چکر میں ان کے ساتھ مل گئی ہے پیسوں کے چکر میں. ٹھیک ہے نا. اب وہ جانے اس کا کام, جانے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, آپ یہ تو بہت اچھی بات ہے, میں اس کو اپریشیٹ ہی کروں گا. ہاں جی. کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولتا, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے جال میں پھنسا لیا؟ ہاں جی, انہوں نے پھنسایا. بالکل. اور یہ پھر ساری کاروائی جو ہے کہ یہ مارتا تھا, یہ ساری چیزیں میں نے ایک عورت کو نا, میں نے کبھی فلاور سے ہاتھ نہیں لگایا. ایک عورت کو نا, پوری دنیا مجھے جانتی ہے, پوری دنیا کی عورتیں مجھے جانتی ہیں, ان کو میں نے آج تک کہ فلاور, ان کو پتہ ہے میں کون انسان ہوں. اس لیے اس کے بارے میں اب میں بولنا ہی نہیں چاہتا. میری بیوی اس سے شریف عورت نہیں ہو سکتی. نمازیں, روزے, کبھی وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولی.
اس لیے میں نہیں بولنا چاہتا اس کے چلیں بارے میں. یہ تو بہت اچھا ہے. اللہ کرے کہ یہ معاملہ اس طرح سے سیٹل ہو. ہاں آپ نے اور میں اس کو ڈیورس بھی نہیں دینا چاہتا. اچھا نہ سوال ہی نہیں پیدا. تو وہ میرے ساتھ آئے پیرس، اس کا گھر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اس کا. ہر آدمی اس کا انتظار کر رہا ہے، اپنے گھر آ کے ٹھہرے ہو. اس ساری سچویشن میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں وہ واپس آئے. واپس میرے گھر پیرس آئے، وہاں پہ آ کے ہم اکٹھے رہیں گے اور رہے وہاں. تو پہلے آپ کے ساتھ وہ پیرس ہی رہتی پیرس سے آئی تھی، پھر اپنے ماں باپ کے گھر گئی، اس کے بعد پھر پیرس ہی. ٹھیک ہے. آپ کو یہ جو اتنی زندگی میں پریشانی ہے، تو زندگی میں آپ اچھا وقت کون سا آیا آپ کے پاس اوپر، یا آپ کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں ٹھیک ہے میں دیکھتا رہتا ہوں، زندگی بھی ٹھیک ہے گزر رہی ہے؟ میری زندگی میں نا اچھا ٹائم وہ تھا جب میرے پاس پیسے نہیں تھے. جب پیسے نہیں تھے میں زمین پہ سوتا تھا، گاربیج ڈھونڈتا تھا کھانے کے لیے. وہ میرے لیے سب سے بیسٹ ٹائم تھا. سب سے بیسٹ ٹائم وہ تھا جب انسان کے پاس پیسے نہ ہوں، بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. جب پیسے آ جائیں نا، اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے. جیلزی ایک مافیا بن جاتا ہے، آپ کے پیچھے مافیا بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے. یہ صرف ایک مافیا بن گیا ہوا میرے پیچھے. بظاہر تو دنیا کے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ محمود بھٹی صاحب اتنے امیر آدمی ہیں، آسائشیں ہیں، ایوارڈز ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے دوست ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اچھا وقت وہ تھا جب میں سڑک پہ سو رہا تھا. بالکل. جیسے میں امیر ہوں ہاں جی، تو میرے لیے مشکلات ہی مشکلات آ گئی. ڈیلی دیکھ لینا پاکستان میں ڈیلی کوئی نہ کوئی مافیا گروپ آپس میں ملتے ہیں. میرا ہاسپٹل جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا ہوا ہے جا کے. آپ نیشنل ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. وہ بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا؟ ان کے ہاتھ میں اس لیے آ گیا کیونکہ ان سے سارا پیسہ کیش غائب ہو رہا ہے. میں نے تو غریبوں کے لیے ہاسپٹل بنایا تھا جی. وہ سارا جس کو سی او بنایا ہے وہ آپریشن تھیٹر کیش پیسہ، ڈاکٹروں کی فیس کیش پیسہ، فارمیسی کیش پیسہ، لیب کیش پیسہ. جب ان سے چیزیں مانگتا ہوں وہ دیتے نہیں ہیں. جب کوئی انسپیکٹر بٹھانے کے لیے ان پہ کیس کرتے ہیں وہ جا کے سی آرڈر لے لیتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا رواج پتہ ہے کیا؟ اوپر سے فون آتا ہے، سی آرڈر لے لو، لفافے دے دو. انہوں نے لوگوں نے ملک کو تباہ کر دیا. ہمارا جسٹس سسٹم افریقہ سے پیچھے چلے گیا ہوا ہے. انہوں نے جسٹس سسٹم سارا تباہ کر دیا پکڑ کے. تو آپ نے جب نیشنل ہاسپٹل بنایا تھا تو آپ نے اس مد نظر رکھا تھا بنانے والا میں، بچانے والا میں ہوں. نیب پکڑنے لگی تھی ان کو. تھوڑے بل لو، غریبوں کی وارڈیں بھی بناؤ، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے سیلر بھی اچھے کریں، غریبوں کے لیے سوچیں. وہ جو سی او بن جاتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے. میں کے چکر میں آ جاتا ہوں. میں اوپر سے فون کروا لوں گا، میں اوپر سے یہ کروا لوں گا، میں یہ کرا دوں گا. کیونکہ وہاں پہ آتے ہوں گے لوگ، کافی مریض آتے ہوں گے، بڑے بڑے آتے ہیں، بالکل آتے ہیں، تو ان سے فون کروا کے وہ ساری فائلیں غائب کروا دیتے ہیں. ہم نے کون مانگے؟ میں نہیں، میرے اور شیئر ہولڈر جو ہے نا وہ بھی کاؤنٹ مانگ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں دیتے. 1 روپے کا حساب نہیں دیتے. وہ کدھر جاتے ہیں سارے کاؤنٹ؟ یہ تو ایف بی آر سے میں پوچھتا ہوں، ایف بی آر کیوں سو رہی ہیں آپ؟ جا کے ان سے پوچھیں کون کدھر ہیں، یہ کیش پیسے کیوں لیتے ہیں؟ آپ تو دنیا ساری کارڈ پہ آ گئی ہے. یہ سارے پیسے کیش لیتے ہیں؟ کیش سارے پیسے. اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی گڑبڑ ہو رہی ہے، وہی ہاں جی، وہی سارا مافیا بن گیا نا، آپس میں مل گئے ہیں نا. مجھ پہ کیس، وہ مجھ پہ کیس کر، وہ کر، آپس میں ایک گروپ بن گیا ہے مافیا والا. لیکن ان مافیا کو میں وارننگ دینا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، نہ میں اپنی زندگی میں کسی سے ڈرا ہوں. میں اس ماں کا میں نے دودھ پیا ہوا ہے. میں نے حلال کام کرتا ہوں، غریبوں کے لیے کام کرتا ہوں. مجھے کرنے دیں. میں آپ لوگوں سے ڈروں گا نہیں کبھی بھی. کب آپ کو علم کب ہوا تھا کہ میں فیشن ڈیزائنر بن جاؤں گا؟ فیشن ڈیزائنر ہے میرے اندر؟ مجھے نہیں بالکل پتہ تھا میں فیشن میں آ جانا. میں تو صفائیوں کا کام کرتا تھا. میں کبھی اسکول کالج نہیں گیا فیشن کے. میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. میں نے گھر جو بنایا میں نے خود بنایا. میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. یہ اللہ میاں آپ کو ٹیلنٹ دیتا ہے. آپ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں ابھی تک ہیں، اس لیے مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ٹیلنٹ میں بنا تھا، وہاں پہ صفائیوں کا کام کرتا تھا. جوش نے میری لائف پہ 3 سنیما موویز بنائی ہیں، میری لائف پہ بکس آئی ہیں. مجھے وہاں سے حلال امتیاز ملا ہے، ستارہ امتیاز ملا ہے، مجھے رشیا سے ملا ہے، دنیا سے ملے ہیں. میں واحد پاکستانی ہوں واحد پاکستانی نے 80 ملکوں میں اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. وہ آپ کو دوسرے ملکوں سے بھی ایوارڈز ملے، پاکستان کے بڑے ایوارڈز آپ کے پاس ہیں. بالکل. تو زندگی میں اتنے دھوکے کھانے کے بعد آپ نے سبق کیا سیکھا؟ کیا لرننگ کیا؟ میں نے لرننگ یہ دینی ہے، یہاں پہ نا جسٹس سسٹم صحیح ہونا چاہیے. ایک جو پولیس نے سپاہی نے وردی پہنی ہے نا، وہ ہمارے ملک کی وردی ہے، اس کی عزت ہونی چاہیے.
جو آرمی کا سپاہی ہے نا اس کی وردی کی عزت ہونی چاہیے. اس لیے ہم سو رہے ہیں, وہ ہمارے لیے بارڈروں پہ جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے لیے گولیاں کھا رہے ہیں. ان کی فیملی بھی ہے, ان کے بچے بھی ہیں. ان لوگوں کی عزت ہونی چاہیے. پولیس ہر ملک میں وہاں پہ عدالتوں کی عزت ہے, پولیس کی عزت ہے, آرمی کی عزت ہے. ہمارے پاکستان میں ایسے چکر کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاکستان میں اوپر سے کیوں فون آتے ہیں؟ یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے. بھٹی صاحب یہ باتیں تو عام آدمی روز کرتا ہے, جو ہاسپٹل جاتا ہے, جو عدالت جاتا ہے. یہ پاکستان کی جو ورسٹ سچویشن جہاں بنتی ہیں, پاکستان کے سرکاری ہاسپٹل ہیں, پاکستان کی عدالتیں ہیں, پاکستان کے تھانے ہیں, کچہری ہے. ٹھیک ہو گیا. عام آدمی تو یہ چیخ رہا ہے اور بڑی عرصے سے 70 سال سے چیخ رہا ہے. مارا گیا بیچارہ. لیکن میں بظاہر تو لوگوں کے اندر تاثر ہے محمود بھٹی طاقتور آدمی, بڑے بڑے دوست, بااثر دوست ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی کچہری تھانے نے مجھے برباد کر دیا ہے, ہاں جی, پاکستان کے ہاسپٹلز یہ کر رہے ہیں, ہاں جی, تو پھر اس ہمارے پاس کیا رہا ہے پیچھے؟ کچھ بھی نہیں رہا. اگر میں کچھ نہیں کر سکتا, میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. یہ جو کیمرہ مین غریب آدمی یہاں پہ کھڑا ہے, یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ بات جو غریب آدمی ہے اس کے جو مرضی کر لیں. آدمی 10 آدمی قتل کر دے, اوپر سے فون آئے گا, وہ پرچہ نہیں کریں گے. یہ پاکستان کا سسٹم ہے. اور جہاں پہ آپ جا کے جو آپ کا دوسرا گھر ہے یعنی فرانس, وہاں پر کیا سچویشن ہے؟ یعنی کبھی سوچا بھی نہیں ان چیزوں کا. وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ ہے, اس کے بیٹے نے اگر ریڈ لائن کراس کی ہے, پولیس اس کا چلان کرے گی. اگر وہ اس کے بیٹے نے بھی کچھ کر دیا, پولیس 1 سیکنڈ میں اس کا پرچہ کر لے گی. اور عدالتوں میں ایک لفظ کوئی نہیں بول سکتا. آپ کا وکیل کھڑا ہے, اس کا وکیل کھڑا ہے, آپ کھڑے ہیں, بالکل کوائٹ ہوتی ہے عدالتیں. سارے ایسے ٹینشن کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جج آپ کے وکیل کو بولنے کا دے گا, اس کو دے گا, اس آدمی کو دے گا. اینڈ پہ اگر آپ نے کوئی کیس کیا, آپ کو بولنے کا موقع دے گا. اٹھ کے چلے جائیں گے, آگے اسی ٹائم یا ہفتے بعد فیصلہ دے دیں گے. وہاں پہ کوئی چکر نہیں چلتا. ایک چیز وہاں پہ نہیں چلتی. وہاں پہ سب چیزیں چلتی ہیں میرٹ پہ. اس لیے وہ لوگ ترقی کر گئے ہیں. ہم 2025 میں پیچھے سے پیچھے چلے گئے ہیں. اس سکول ہم چلے گئے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اتنا پیارا ملک ہے نا پاکستان, اتنا بڑا ملک ہے نا. اتنے ہمارے جو بچے ہیں نا, ٹیلنٹ ہے نا, جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ اتنے ٹیلنٹ ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. سوچیں یہ فیوچر بچوں کا کیا بنے گا. میری ان کے لیے جنگ ہے صرف. یہ فیوچر بچے جو ہیں نا ہمارے, ان کے لیے سوچیں. ہمارے جوان کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے, یہ فلانی چیز ہے, فلانی چیز ہے, یہ سب چھوڑ کے میں آرام سے جا کے پیرس بیٹھ جاتا ہوں, آرام سے اپنی زندگی گزارتا ہوں. بالکل. میرے کتنے بھائی دوست ہیں نا, بڑے ویل نون دوست ہیں, رشیا میں, لندن میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, نارویج میں, ادھر. وہ ہر آدمی جو ویل نون ہے نا, وہ پاکستان نہیں آتے. جو پاکستانی نہیں آتے ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, پاکستانی نہیں آتے. بڑے رچ فیملی ہے, ویل نون ہے, وہ پاکستان نہیں آتے ڈرتے مارے. وہ مجھے کہتے ہیں تو اسٹوپڈ, جا کے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ کی ہوئی ہے, کیوں وہاں پہ گیا؟ وہاں پہ تیرا ہو کچھ نہیں سکتا. 1 سیکنڈ میں اوپر سے فون آئے گا, سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تیری فائلیں پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے وہاں پہ. وہ سب مجھ سے ناراض ہیں, کیوں تو پاکستان گیا ہے وہاں پہ. میرا ملک تھا. میں جب ہم اوورسیز پاکستانی باہر جاتے ہیں نا, سب سے پہلے جب تھوڑی تنخواہ ملتی ہے نا, ہم سوچتے ہیں اپنی ماں کو بھیجیں, اپنی بہن کو بھیجیں, اپنے اس کو بھیجیں. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اپنے ملک کا کرنا چاہتے ہیں, یہ لوگ ہمیں کرنے نہیں دیتے. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میرا ایک بہن ہے, میری ایک بھائی ہے, فرعون تھا. وہ اس نے اندرون سے شادی کر کے بھاگ گیا تھا گھر سے, اس سے ہم نہیں ملتے. میں اور میری بہن ہے. آپ نے اپنی کتاب میں بھی اپنے بھائی کے والے سے لکھا ہاں جی کہ اس نے بڑے ظلم کیے ہیں. ہاں جی, وہ ظلم وہ کرتا ہے, لیکن وہ باز نہیں آتا. وہ اس پہ اللہ میں اسے وہ لیتا ہے, اس کی زندگی میں اس کی چیزیں, وہ باز نہیں آتا. میری بہن تھی, وہ بیوہ ہو گئی تھی, 8 سال کا بچہ بڑا تھا, اتنی خوبصورت ہوتی تھی. اس کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی, 6 بچے تھے, ان کو میں نے بڑا کیا. وہ بھائی آج تک اسے نہیں ملا کبھی جا کے. اور اس بھائی سے کتنے سال ہو گئے کبھی رابطہ ہی نہیں ہوا؟ کوئی 32-33 سال. ہم ملنا بھی نہیں چاہتے, میں اور میری بہن نہیں اسے ملنا چاہتے. اور کبھی سامنا بھی نہیں ہوا؟ نہیں, ایسی منوس شکل تو میں نہیں ملنا چاہتا. اور اس نے بھی کوشش نہیں کی معافی مانگ کے آ جائے آپ کے پاس؟ فرعون ہے, اس کو آتے ہیں, اس کے بچے پے کر کے جائیں گے, بچے پے کرتے ہیں اس کے, لیکن وہ باز نہیں آتا.
اس کو صرف ہے بس اندرون شہر کے ڈانسر کے لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، بس پیسہ اس کے نام پہ ہو جائے، پیسہ اس کے نام پہ ہو جائے، اس کو یہ شوق ہے بس. ابھی اب جب میرے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور 30-32 مقدمات ہیں آپ کے اوپر، اور نہ آپ کوئی سیاسی آدمی ہیں، نہ کوئی سیاستدان ہے کہ جس کے اوپر اتنے درجنوں مقدمات، 2 درجن سے اوپر مقدمات ہیں آپ کے اوپر، تو آپ نیند صحیح آتی ہے آپ کو؟ بالکل. میں سپورٹ کرتا ہوں، جاتا ہوں عدالتوں میں، مجھے شرم آتی ہے اینک لگا کے میں جاتا ہوں، کیونکہ میری مدر کہتی ہوتی تھی بچے جو عدالتوں میں جاتے ہیں اچھے لوگ نہیں ہوتے. اب مجھے یاد آتی ہے، وہ بہت یاد آتی ہے. ہاں، کہتی تھی بچے سنو، جو پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں لوگ اچھے نہیں ہوتے، جب جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے. اب میں پولیس والوں کے پاس بھی جاتا ہوں، عدالتوں میں بھی جاتا ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے. اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں قبرستان اپنی ماں کی قبر پہ، اس کو میں جا کے کہتا ہوں میں جنگ لڑ رہا ہوں، تیرے لیے جنگ لڑ رہا ہوں. وہاں پہ ماں کی قبر پہ جب جاتے ہیں تو کوئی موٹیویشن ملتی ہے آپ کو؟ ہاں بہت. وہ کہتی جاؤ جاؤ جنگ لڑو یتیموں کے لیے. اور یہاں پہ جب آپ روز سامنا ہوتا ہے وہی پولیس والے، وہی وکیل، تو کچھ آگے کہتے ہیں بٹی صاحب آئیں ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، یہ طریقہ بتاتے ہیں، وہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے؟ لوگ ملتے ہیں بڑے، لیکن آپ کو پتہ نا ہر آدمی اپنے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، یعنی اپنے ہی کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے مزید. ہاں جی ہاں جی پیسوں سے. ہاں جی، میں سن لیتا ہوں، نکال دیتا ہوں. آپ نے ایک زمانے میں کہا ہے کہ میں تو یہ سارے تمغے بھی پاکستان کو واپس کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کے جسٹس سسٹم نے میرا حل کر دی ہے تو میں یہ سارے تمغے واپس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے لال امتیاز دے دیا، میں کہ شاید ان کو کوئی شرم آئے. انہوں نے اس سے بڑا اعزاز دے دیا. اس کے بڑا دے دیا، لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے 2 اتنے بڑے اعزاز عام آدمی کو نہیں ملتے، مجھے جو انہوں نے دیا ہے. لیکن میری یہی اپیل ہے سب سے، پلیز، بہت پیارا ملک ہے، غریب آدمی کو بچا لیں، اپنا جسٹس سسٹم صحیح کر لیں. کیونکہ ہم تو انصاف اس کرسی سے لینے کے لیے جاتے ہیں نا. جج کی کرسی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ انصاف دینے کے لیے آپ کو بیٹھا ہوا ہے. اگر جج ہی ڈر کے اٹھ کے کمرے میں چلے جائے، آپ کو انصاف نہ دے، چپیڑیں پڑ رہی ہیں، وال کٹ رہے ہیں، اس کا کچھ نہ ہو جج کے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ پھر انصافیت کا مطلب ہے آپس میں ہم انصاف خود ہی لیں گے. جج نے کہا کہ بھائی آپ نے یہ سارا واقعہ بتایا، انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ جج صاحب، یہ عدالت ہے اوورسیز پاکستانیوں کی. جو انہوں نے ٹی وی پہ کہا تھا نا 3 ماہ میں فیصلے ہوں گے، میرے تو 4.5 سال ہو گئے ہیں چکر لگاتے ہوئے عدالتوں میں، میرا تو ایک فیصلہ نہیں ہوا. 3 وکیل نہیں آیا، وہ منشی نہیں آیا، 3 اوپر سے فون، اسٹے آرڈر اور لفافہ چلے گا یہاں پہ. تو آپ جب آپ تو جاتے ہیں یونیورسٹیز میں، اداروں میں، وہاں پر بچے کہتے ہیں ہم یہ بننا چاہتے ہیں بٹی صاحب، آپ نے کتابیں لکھی، انٹرویوز دیے، آپ تو موٹیویٹ کر رہے تھے پاکستان کی یوتھ کو. میں تو بچوں کو کرتا ہوں. میں سنڈے کو میں گیا ہوا تھا باٹی گیٹ، وہ بابر علی صاحب مجھے لے کے گئے تھے وہاں پہ، لمز والے. ہاں جی ٹھیک. وہ مجھے وہ ہر سنڈے کو جا کے بیٹھتے ہیں، 98 ایئر اولڈ، اور بیٹھتے ہیں بچوں کو سہارے ہیں، پینٹ کیسے کرنا ہے، کپڑے کیسے بنانے ہیں، یہ کیسے. وہ مجھے لے کے بلایا تھا انہوں نے دکھانے کے لیے. وہ ایک کتاب، میں نے کہا ایک کتاب ہمیں ہونی چاہیے جو سارا چیزیں ہم دکھائیں، پرانی سارا اس کا آئیڈیا میں دوں گا، میں کروں گا سارا کچھ. تو کہیں آپ کی یہ ساری باتیں کرتے ہمت تو نہیں ٹوٹ جاتی؟ نہیں، بڑا مشکل کام ہے. نہ، ہم سب انسان ہیں. نہیں، میں انسان ہوں، میری ہمت نہیں ٹوٹتی. جب تک میری ہیلتھ ہے نا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے دیں سزائے موت، میں غریبوں کے لیے کام. میں کراچی گیا ہوا تھا، ساری پریس نے مجھے بلا کے میرے لیے فنکشن کیا. انڈس یونیورسٹی میں گیا، آقا خان یونیورسٹی لیکچر دینے کے لیے گیا. وہ کیا میں آرٹ کونسل جو انہوں نے مجھے VIP کر کے وہاں پہ بلایا. مصطفیٰ قریشی وہاں پہ آیا ہوا تھا. سارے وہ کہتے تھے میری لائف پہ ایک مووی بننی چاہیے ایسے انسان کی. میں تو بچوں، میرے فیوچر جو بچے ہیں نا، انہوں نے ہمارے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. میں ان کے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے جا کے بتاتا ہوں آپ نے سیدھے کام کیسے کرنے ہیں، چیزیں کیسے کرنی ہیں، فراڈ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے فیوچر بچوں کی ہے. آپ کو پرانا کوئی والدہ تو جیسا یاد آتی ہیں، پہلی بیگم یا کوئی شخص یاد آتا ہے جو آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ جو میرا اس ٹائم ہے شاید میں اکیلا پڑ گیا ہوں، تو کوئی بندہ، کوئی فلاں میری زندگی میں اس وقت ہوتا تو مجھے بڑی ایک زیادہ مقابلہ کرنے کی ایک ہمت و طاقت آتی؟ ہاں، میری پہلی 2 بیگمیں تھی. اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو انہوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑنا، انہوں نے میرے ساتھ فائٹ لڑنی تھی یہاں پہ.
وہ دونوں فرینچ تھی؟ ایک امریکن تھی، ایک فرینچ تھی. وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اس مقابلے میں پیچھے نہ جاتی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ میری جو وائف تھی ثاقب نثار کی وجہ سے گئی تھی. وہ سب اسکولوں کالجوں میں میرے ساتھ جاتی تھی. وہ غریبوں کو جا کے یتیموں کو ملتے تھے. ہم جاتے تھے فاؤنٹین ہاؤس جاتے تھے، پنجاب یونیورسٹی جاتے تھے، کراچی میں جاتے تھے لیکچر دینے کے لیے. وہ اس وقت بھی مسائل تو تھے زندگی میں، یعنی لیکن یہ مسائل نہیں ابھی شروع نہیں ہوئے تھے. ابھی شروع نہیں ہوئے تھے. یہ یتیم خانے والا بھی مسئلہ شروع نہیں ہوا تھا؟ نہیں، یہ ابھی شروع ہوئے تھے ثاقب نثار کے بعد. تو ثاقب نثار والا بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سازش تھی، کوئی اسے موٹیویٹ کر کے لایا تھا وہاں سے کہ وہ ویسے خود آ گیا؟ نہیں، کسی نے بھیجا تھا اس کو. وہ ایسے تھوڑی آیا تھا، کسی نے بھیجا تھا اس کو. وہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کے ہاسپٹل میں آ کے اور میرے ساتھ نا آپ کے ساتھ پرسنل اٹیک کیا، ڈیورس کروائی، پرسنل اٹیک کیے. پر اللہ میاں جج صاحب کو خوش رکھے. میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں. چیف جسٹس کا یہ رول نہیں تھا، لیکن اللہ میاں انہیں خوش رکھے. ٹھیک ہے نا، ان کو زندگی لمبی کرے، ہیلتھ اچھی کرے ان کی. اللہ میاں اس کا اچھا کرے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں. وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ملتے ہیں؟ ہاں بالکل رابطے میں. ابھی آنا انہوں نے پاکستان ان قریب. وہ بھی کہہ رہے تھے کیوں پاپا وہاں پہ گیا تھا. وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. آنا ہے انہوں نے، ابھی تینوں نے آنا ہے. عمران خان بھی آپ کے دوست رہے ہیں؟ سب دوست رہے ہیں. عمران خان سے پہلی ملاقات وغیرہ کب ہوئی تھی آپ کی؟ نہیں کافی، کوئی 42 ایئر بیفور. آخری ملاقات کب ہوئی؟ جب وہ پرائم منسٹر بنا تھا. میں نہیں کبھی ملا تھا اسے. پرائم منسٹر بننے کے بعد نہیں آپ ملے؟ نہیں. اور ان سیاستدانوں میں سے سب سے اچھی دوستی کس کے ساتھ؟ نہیں سب کے ساتھ ہے. میں کسی کو کوئی کام نہیں کرتا. میرے لیے سیاستدان سارے میرے دوست ہیں. جو ملک کے لیے اچھا کام کریں میرے لیے وہ بیسٹ آدمی ہوگا. ہمارے ملک کے لیے اچھا کام کریں. ابھی تک آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ کس حکمران نے سب سے اچھا کام کیا؟ جو اچھا کام کرے گا، ملک ترقی لے کے جائے گا، تو میرے لیے وہی اچھا ہوگا. میں ہر مطلب اس کا میں کہہ نہیں سکتا نا. میں اپنے بارے میں انہیں کہتے نہیں. انہیں خود احساس ہونا چاہیے. کوئی ایک چیز جو آپ چینج فوری طور پہ کرنا چاہیں گے کہ یار یہ چیز چینج ہو جائے میری زندگی میں، پاکستان میں، کہیں پہ بھی؟ مجھے یتیم خانہ بنانا ہے. اب آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یتیم خانہ بنانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری جگہ دے دیں، مجھے اس پہ اپنی زندگی میں میری ماں کا نام لکھے. یتیم خانہ اپنی ماں کے نام سے آپ بنانا چاہتے ہیں؟ پیسہ سارا میں لگاؤں گا. پہلے بھی زمین میری تھی، میں نے اپنے پیسوں سے لی تھی. بلڈنگ ابھی آپ آن ایئر بھی یہ آفر کر رہے ہیں اگلے بندوں کو کہ یار آپ یہ یتیم خانے کے لیے زمین چھوڑ دیں. میرے نام پہ نہ کریں، یتیم خانے کے لیے کریں. مجھے اپنے نام پہ نہیں چاہیے. میں نے جج کو 10 دفعہ کیا ہے، جج صاحب یہ لکھ لیں، یہ یتیم خانے کے نام پہ کریں، میں آپ کو سائن کر دیتا ہوں، اس کی بلڈنگ میں بنا کے دوں گا، صرف میری ماں کا نام لکھنے دیں. یہ میری زمین ہے. ہاں جی. اس پہ پیسہ بھی میں لگاؤں گا. ہاں جی. میری ماں کا نام لکھا ہو. ہاں جی. آپ نے تو اس جگہ پہ جا کے نہیں رہنا نا. نہیں، آپ کا تو کوئی مفادات نہیں. یتیم خانہ اور قبرستان بنانا ہے ہم نے، اور میری قبر وہاں پہ آ جائے. والدہ کو مس کرتے ہیں؟ جی والدہ کو مس کرتے ہیں. جب چلے جاتے ہیں اب سوچتے آدمی یار میں اس کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا. بعد میں آدمی سوچتا. آپ کی زندگی کا سب سے جو کہہ سکتے ہیں ناقابل فراموش دن کون سا تھا؟ یہ جو میری زمین پہ قبضہ ہوا، ہاسپٹل نے فراڈ شروع کیے، اور میرے اور ملنے والوں کو ساتھ مافیا ملا کے میرے گروپ بنا کے میرے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. سارا کچھ اللہ میاں نے خوش رکھے. آپ کے ساتھ جب فرانس میں آپ کے گھر چوری ہوئی، بہت بڑی چوری تھی. ہاں، اربوں کی. میرا ابھی تک ہاتھ نہیں کام کرتا. اس میں آپ کو کوئی انصاف ملا؟ ہاں، انہوں نے آدمی پکڑ لیے تھے. اس پہ انہوں نے ان کو جرمانہ کیا تھا، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے مجھے دینے کے لیے. کافی دیر بعد پکڑے گئے تھے؟ سال بعد. تو وہ پیسے خرچ کر چکے تھے؟ ہاں پیسے انہوں نے خرچ کر دیے ہوں گے، لیکن وہ ابھی تک جیل میں، انہوں نے 10 سال جیل ہوئی تھی. تو آپ یعنی فرانس سے مطمئن ہیں کہ وہاں پر آپ کے ساتھ انصاف ہوا؟ ہاں، پولیس نے سال بعد پکڑ لیے تھے. یہاں پہ انصاف نہیں ہے. اور نقصان کتنا ہوا تھا؟ 3 ملین یورو کا. 3 ملین یورو کا. آپ اپنی کوئی کتاب لکھ رہے ہیں جو پوری زندگی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ یہ کتاب میرے نہیں لکھ رہا ہوں. اس کا ٹائٹل ہے اوپر سے فون آتا ہے. اوپر سے فون آتا ہے؟ ہاں جی، اس کا ٹائٹل ہوگا اوپر سے فون آتا ہے. یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں اوپر سے فون آتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، 1 سیکنڈ میں سب فیلیں غائب ہو جاتی ہیں. آپ کے پاس بھی تو وسائل ہیں، آپ کیوں نہیں اوپر سے؟ میں اوپر سے فون نہیں کرواتا. میں میرٹ پہ، میں نے غلط کام کیا ہے، محمود بھٹی صاحب کو سزا ہونی چاہیے. اگر میں نے غلط چیزیں کی ہیں مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. میں غلط کام میں نہیں کرتا.
میں کیوں فون کراؤں, کیوں میں میرٹ پہ چلتا ہوں. آپ کا ایک دوست تھا علی خورشید, ہاں جی, کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیا آپ ذکر وغیرہ اپنی بکس میں کیا ہو؟ ہاں, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی بیچارے کی. کوئی ایسا دوست جو اس ساری مشکل میں آپ کو لگا کہ جس نے ابھی آپ کا کچھ ساتھ دیا ہو, ہاں, آپ کے ساتھ کھڑا ہو؟ ہاں, ابھی تک ہے 2. وہ کون ہے؟ نجیب اللہ ملک اور ہاشوانی صاحب. اچھا, ہاں جی, وہ دونوں ابھی تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اور میرے ساتھ ہیں, دن میں 10 فون کریں گے, بازو نیچے نہیں کرنے. بازو نیچے نہیں کرنا یعنی لڑتے رہنا. ہاں جی. ہاشوانی صاحب, ہاں جی, بڑی ہمت ہے. مطلب میں ان کا آسان نہیں بول سکتا. انہوں نے مجھے چھوٹے سے اوپر لے کے گئے تھے. انہوں نے میری لائف میں بڑی ہیلپ کی ہے, ابھی تک کر رہے ہیں وہ. آپ کی زندگی بنانے میں ان لوگوں کا کردار ہے. ہاں جی, یہ اگر آپ کچھ تھوڑا سا بتا سکیں, جیسا آپ نے کہا کہ نیچے سے اوپر لے کے. ہاں, یہ نجیب اللہ ملک اور میں 0 پہ ہوتا تھا یہ, اور ہاشوانی صاحب نے مجھے بتایا تھا زندگی میں تو نے سیدھے کام کیسے کرنے ہیں, کیسے چلنا ہے, یہ کرنا ہے. نجیب اللہ ملک نے بتایا تھا تو نے محمود کبھی فراڈ نہیں کرنا, کبھی جھوٹ نہیں بولنا, کبھی غلط کام نہیں کرنا. وہ ابھی تک میرے ساتھ. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں غلط اور جو صحیح ہے اس کے درمیان میں آپ اس طرح سے نہیں تھے کلیئرٹی سے جس طرح آج ہے؟ نہیں, میں اس ٹائم بھی میں غلط کام نہیں کرتا, لیکن انہوں نے مجھے اسکول دیا تھا. میری ماں بھی یہ کہتی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ میرے لیے اسکول اچھا تھا. ان کا سوچنا کرنا, پیسے کیسے جوڑنے ہیں, کیسے گھر لینا ہے, کیسے آگے چلنا ہے, کیسے ترقی کرنی ہے, انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا, ابھی تک دے رہے ہیں. اور فیملی میں سے صرف آپ کی اب بہن اور ہاں, وہ لوگ رہ گئے؟ ہاں, وہ بیچاری دعائیں کرتی رہتی ہے میرے لیے. اور جو پہلے 2 ایکس تھیں وائفس, ان میں سے ان سے نہیں رابطہ ہوتا ہے؟ بہت, ہاں, آپس میں ہوتا ہے. وہ بھی مجھے فون کرتی ہیں, کل بھی دونوں کا آیا ہوا تھا فون. حوصلہ بڑھاتی ہیں. ہاں, کل بھی دونوں کا فون کر رہی تھی مجھے, دونوں کے فون آئے ہوئے تھے مجھے. اور زندگی میں کچھ واپس لانا چاہتے ہو تو کیا واپس لانا چاہیں گے کہ یہ چیز واپس آ جائے میری زندگی میں؟ صرف یہی, میں یتیمہ نہ بنے, میں خود جا کے وہاں پہ رہوں. اچھا, ہاں, چھوٹے سے کمرے میں چھوٹا سا بیڈ ہونا چاہیے. ہاں, باقی ساری زندگی یتیم خانے میں گزار دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کا خواب ہے؟ ہاں, شروع سے خواب ہے میرا, بڑی دیر سے خواب ہے. میں اس لیے یونیورسٹیز میں غریبوں کے لیے ادھر میں جاتا ہوں. آپ کی زندگی میں تو بڑی بڑی شخصیات آئیں, کوئی ایسی شخصیت جس نے متاثر کیا ہو آپ کو, کہ جس کو دیکھ کے آپ نے کہا ہو کہ یار ایسی یہ زندگی میں زندگی ہو تو ایسی ہو؟ بے نظیر بھٹو. اچھا, وہ مجھے پاکستان لے کے آئی تھی, اور اللہ میں اسے جنت نصیب کرے. بہت انٹیلیجنٹ عورت تھی. اس کا چلنا, اس کا بولنا بڑا انداز تھا. ہمارے ملک کا ایک مصیبت ہے, ہم اچھے لوگوں کو گوا دیتے ہیں. بے نظیر چلے گئی, ڈاکٹر قدیر چلے گیا, میں نے بھی چلے جانا ہے. ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کو گوا کے بعد میں انہیں یاد کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر اتنی بڑی خاتون تھی, یہاں پر اس طرح سے ان کی قدر نہیں کی گئی. نہیں, قدر نہیں کی گئی. تو آپ کو پاکستان لانے میں ان کا کردار ہے؟ وہ مجھے لے کے آئی تھی پاکستان. یعنی یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ وہ مجھے کہتی تھی دیکھو نا, تجھے پورا یورپ میں تیرے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, بٹی بٹی لکھا ہوا, ہر آدمی تجھے پہچانتا ہے, تصویریں لیتا ہے تیرے ساتھ, تو پاکستان میں تجھے کوئی جانتا نہیں, کیوں نہیں جاتے پاکستان؟ تو پھر میں نے 96 میں فیشن شو کروانے شروع کیے تھے پاکستان میں. ایسے میں آیا تھا, واپسی ایسے ہوئی؟ ایسے ہوئی تھی بالکل. اور پھر انہی کی وجہ سے آصف زرداری صاحب کے ساتھ دوستی ہوئی؟ ملتے تھے ہم, لیکن میری دوستی زیادہ بے نظیر کے ساتھ تھی. اور آپ کے جو بالی ووڈ سٹارز ہیں ان میں کون آپ کا دوست ہے؟ شاہ رخ میرا بڑا دوست ہے. شاہ رخ. اور یہ دوستی کا بڑا پرانی 30 سال سے. اور دوستی کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ فیشن کی وجہ سے؟ فیشن کی وجہ سے ملتے ہیں نا, لندن میں, ادھر دبئی میں, باہر آپس میں ملتے ہیں سارے. رات کو ریسٹورنٹ پہ مل گئے, کسی کلب میں مل گئے, ادھر مل گئے. ہاں, تو سب کو میں جانتا ہوں, انڈین سٹار سب کو جانتا, زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں. دوستی بڑی اچھی دوستی ہے ان کے ساتھ. تو یہ سارے جو آپ کے معاملات ہیں, ہاں, کبھی دوستوں تک بھی پہنچے, انٹرنیشنل ہاں, دوستوں تک؟ انٹرنیشنل سارے اوورسیز پاکستانی میرے انٹرویو سن رہے ہیں سارے, وہ میرے ساتھ ہیں. وہ ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ سارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ ڈر رہے ہیں جو میرے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ نا اوورسیز پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں, ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں, بعد میں وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ, بیچارے نے واپس جا کے کام بھی کرنا ہے نا, وہ واپس چلے جاتے ہیں. یہ لفافہ دے کے ترہیم پوا دیتے ہیں, لفافہ دیا ترہیم پوا دی, اوپر سے فون کروا لیا, وہ بیچارہ برباد ہو کے واپس چلے جاتا ہے, وہ چھوڑ ہی جاتا ہے. پھر وہ آتا ہی نہیں ہے. اس کے بچے وہاں پہ, وہ مر وہاں پہ جاتے ہیں, چیزیں وہاں پہ ہو جاتی ہیں, پاکستان آتا ہی نہیں کوئی.
انصاف کی ابھی بھی کوئی امید ہے؟ نہ ابھی اگر میرا انٹرویو سنے تو ہم تو جج صاحب آپ کی سیٹوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. آپ نے ہمیں انصاف دینا ہے. اگر آپ ہی انصاف نہیں دے گا تو کس سے انصاف لینے جائیں؟ ہمیں بتائیں کس کے پاس جائیں انصاف لینے کے لیے. ہمیں بتائیں نا کس کے پاس ہم جائیں انصاف لینے کے لیے. شہباز شریف صاحب سے آخری ملاقات یاد ہے کب ہوئی آخری؟ جب ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تب ملاقات ہوئی. میں جاتا تھا ملنے کے لیے انہیں گھر. دوستوں والی گپ شپ وغیرہ ساری ہوئی. بالکل. تو آج وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, آپ مائک پہ کہتے کیوں نہیں اپنے دوست سے؟ میں نہیں کہتا, میں نے نہیں کہنا. میں میاں صاحب کے گھر گیا تھا ابھی 2 ماہ پہلے, انہوں نے لنچ پہ بلایا ہوا تھا. میاں نواز شریف صاحب. ہاں جی, ان کی حکومت اس وقت سب کچھ کر سکتی ہے. میں نہیں کہتا, میں نے نہیں. آپ نے ایک مرتبہ نہیں انہیں کہا کہ میرا یہ مسائل چل رہا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کام نہیں لیا کسی سے, میں نے نہیں کہنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں خود خیال آ جائے وہ کوشش کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو انٹرفیئر نہ کریں, اگر میں سیدھا کام کر رہا ہوں تو انٹرفیئر کریں. آپ میرے ساتھ آگے کھڑے ہوں. ہاں جی, لیکن کوئی نہیں کھڑا ہوتا نا. میری تو جنگ ہے غریبوں کے لیے. یہ مافیا جو بن گیا ہوا ہے اتنا میرے خلاف, لیکن آئی ایم بگ فائٹر, مائک ٹائسن. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں بات کر رہا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ وزیر اعظم ہیں, اگر میں ٹھیک کام کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دیں. بالکل, یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ دوستی والی کا واسطہ نہ دیں. نہ دوستی والا کام نہ کرے. اگر میں صحیح کام کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دیں, اگر میں غلط کام کر رہا ہوں تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے. اور ان 32-33 جو مقدمات ہیں, ہاں جی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائیں گے؟ نہیں, 4.5 سال ہو گئے. یہ لمبی رات ہے, کالی لمبی رات. لمبی عدالتیں جو ہے نا, میرے بچوں کے بچے بھی آ جائیں گے, یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے. میرے بچوں کے بچے بھی آ جائیں گے, مسئلے ختم نہیں ہوں گے. میں نے عدالتوں پہ دیکھ رہا ہوں, اور جو میں ان کی کتاب لکھ رہا ہوں نا, ان میں یہ کریکٹر سارا لکھ رہا ہوں. نام بھی لکھ دیں گے ان کے؟ نام نہیں لکھوں گا, سب کچھ لکھ رہا ہوں. ان کو خود پڑھ کے پتہ چل جائے گا میں ہوں. اوپر سے فون آتا ہے. اوپر سے فون آتا ہے. ہاں, اور جو زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا وہ سب اس میں کتاب میں آ جائے گا. ہاں جی, بالکل. چلیں, اس وقت چیف جسٹس صاحب پاکستان جن کو آپ نے خط لکھے, میں چاہوں گا آپ ایک مرتبہ پاکستان کی عوام سے, چیف جسٹس سے, ان سے اپیل کریں, تاکہ ہو سکتا ہے لوگ ہی یہ آپ کی ویڈیو لوگ آگے بھیجیں اس بندے تک جس نے قبضہ کر لیا آپ کی زمین پہ. اس کا کوئی رشتہ دار دیکھ کے اسے کہے کہ یہ آپ نے ظلم کیا ہے. ظلم, یہ بھٹی صاحب کو چھوڑ دیں, یہ ان کی زمین کا معاملہ نہیں ہے, یہ میری زمین نہیں ہے, یتیموں کے لیے ہے, میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو وکیل دوست ہیں ان کی بیگم, انہوں نے بھی کبھی احساس نہیں کیا؟ نہ وہ آپ کو پتہ ہے نا, جو بیگمیں ان کو نہیں پتہ کل ہم نے بھی چلے جانا ہے. کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. جب پیدا ہوتے ہیں کچھ لے کے نہیں آتے, جب جاتے ہیں کچھ لے کے نہیں جاتے. یہ ان کو احساس ہونا چاہیے. جب میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں, کھڑا نہیں ہوا جاتا دعا مانگنے کے لیے, قبریں گے. یہ پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آدمی آدھی روٹی کھا لے, عزت کی کھا لے اور آرام سے سو جائے. بس میں آدھی کھا کے, عزت کی کھا کے آرام سے سوتا ہوں. میرے جو نوکر ہیں نا میرے پاس, وہ میری فیملی ہے, میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میں نہیں چاہتا کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرے. میں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا. وہ میرے لیے دعائیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ان کی عزت ہونی چاہیے. اللہ نے سب کو ایک جیسے بنایا ہے. ایک تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے, ایک تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے. ان کی عزت سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کی عزت سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم تو یہی آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اور ہمارا یہ پلیٹ فارم بھی اسی لیے ہے کہ آپ کی جو بات ہے, آپ کا پیغام ہے, لوگوں تک جائے. اللہ میں کرے کہ یہ جو زمین ہے یہ آپ کی, آپ دوبارہ سے آپ کے پاس آئے, آپ اس کے اوپر یتیم خانہ جو آپ کا خواب ہے وہ آپ مکمل کریں. اور آپ اپنے آپ کو پیش بھی کر رہے ہیں کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھے پکڑیں, مجھے سزا دیں. جاتا ہوں میں 4.5 سال تریحوں پہ جاتا ہوں. وہ وکیل آج تک وہ اور اس کی بیوی پیش نہیں ہوئے وہاں پہ. ان 4.5 سالوں میں آج تک, یعنی آپ ہمیشہ جا رہے ہیں وہاں سے, وہ نہیں آئے کبھی؟ وہ نہیں آتے جی. ان کی طرف سے وکیل آ جاتے ہیں. ہاں جی, وہ مفیا آتا ہے 30-32 جنے. کوئی تمیز نہیں ہے. ان وکیلوں سے میں پوچھتا ہوں ان کے ABC کے سپیلنگ آتے ہیں؟ ABC بھی لکھنی آتی ہوتی. تو یہ اب آپ کو پھر ڈر نہیں رہتا کہ یہ لوگ جو آپ کے اوپر عدالت میں حملہ آور ہو گئے, جج کے سامنے, تو یہ ویسے بھی آپ پر حملے کروا سکتے ہیں؟ آئی ایم بکسر, اکیلا جاتا ہوں وہاں پہ, ایسے کر کے اکیلا جاتا ہوں.
آئی ایم باکسر، میری جنگ ہے غریبوں کے لیے، اور یہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ کوئی بات جو آپ پبلک سے کہنا چاہتے ہیں، دل کی بات؟ میں آپ کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، بس آپ میرے لیے دعا کریں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو غلط بیان دیتے ہیں، آگے غلط چیزیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ میاں ان کو ہدایت دے، بس۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھٹی صاحب۔ تھینک یو، اٹس مائی پلیزر۔